جب سے ہمارا جو سوسائٹی لبرلزم کی طرف جا رہی ہے نا، مذہب ختم ہو رہا ہے، یہ جو گھروں کے واقعات سامنے آتے ہیں نا، بیٹا باپ لگتا ہے اور باپ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بیٹا. جو حرکتیں آج کل ہماری ینگ جنریشن کی چل رہی ہیں، جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے تو قرآن خود اس کلمے میں اللہ اعتراف کراتے ہیں لا الہ، پھر اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ معبود ہے. معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. اب کسے کہتے ہیں؟ یہ والا غلام نہیں جس کو ہم گھر میں سرونٹ کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں. یہ غلام تو سیلری پہ ہوتا ہے، جب جو کام اس کے ذمہ لگایا جائے بس اسی کا پابند ہوتا ہے. اللہ کو سب سے زیادہ نام پسند ہے، وہ ہے رحمان. اللہ میاں نے کہا میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ میرا غلام ہے، اس کو مجھ سے پوچھ کے کھانا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام. دیکھو غیر مسلم کے ہاں حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے ہاں لیگل ہے یا انلیگل ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. چائنا والوں کے سامنے کتا آ جائے بیل دیں گے کتے کو. حقیقت ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں کتا ہے کون. کہ چلو ہے اللہ تو کیا کریں بھائی اللہ ہے نا تو ٹھیک ہے. بہت خوشی ہوئی ہمیں یہ سن کے کہ ہم کسی کو مانتے ہیں، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. نہیں بھائی مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. یہ اس کی مثال سے بات سمجھاتا ہوں پھر سمجھ میں. مثال میں گھریلو مثالیں دوں نا جو جس میں ہم سب بھگت رہے ہوتے ہیں، وہ والی مثال زیادہ سمجھ میں آتی ہے. دیکھو آپ گیس بجلی کا بل، بچوں کے اسکول کی فیسیں، سارے خرچے آپ اٹھا رہے ہیں. بیگم کی طرف سے آپ کو محبت نہیں مل رہی. فرض کرو میں ان بیگموں کی بات کر رہا ہوں جو یہاں بیان میں موجود نہیں ہے، تو بیان سننے بھی نہیں. آپ کہتے ہو بھائی بیگم آج میرا سر بہت درد کر رہا ہے، تھوڑی سی چائے بنا دو. بیگم کہتی میرے پاس ٹائم نہیں. آپ کہتے ہو میں تمہارا شوہر نہیں ہوں، ہاں آپ میرے شوہر ہیں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں. بیگم آج تم اپنی ماں کے گھر نہ جاؤ، آج میں تنہائی محسوس کر رہا ہوں، آج گھر میں ہی رہو. نہیں میں تو آج جاؤں گی، اپنی میکے جاؤں گی، آج میرا موڈ ہے کہ میں اپنی ماں سے ملوں. بیگم میں تمہارا شوہر نہیں ہوں. جی آپ میرے شوہر ہیں. آپ جو کام کہہ رہے ہیں وہ نہیں مان رہے، لیکن کہتی میں آپ کو اپنا شوہر مانتی ہوں. ایک دن آپ غصے میں آ کے بولیں گے مت کہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں. خدا کے لیے یہ جملہ نہیں بولو، اس کے علاوہ کچھ بھی بول دو. آپ بولو گے نا ایک دن غصے میں آ کے یار جب تم میرے کسی کام کی نہیں ہے تو خام خواہ میں شو مارنے کے لیے کیوں بولتی ہے کہ آپ میرے شوہر ہیں. ایک دن ہوتی ہے نا لڑائیوں میں، یہی بعض دفعہ الٹا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. جب آپ بیگم کی کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے اور آئی لو یو کہتے ہیں، بیگم غصے میں آ کے کہتی ہے کہ یہ ڈائلاگ کہیں اور جا کے بولا کر بھائی، تو بہت الو بنا رہا ہے. ہوتا ہے نا بھائی مت کہو مجھے میں تمہاری بیوی ہوں. گھروں میں چل رہا ہوتا ہے، باپ کہہ رہا ہوتا ہے مت کہہ یار تو میں تیرا باپ ہوں. مانتا تو ایک بھی نہیں ہے. جب سے ہمارا جو سوسائٹی لبرلزم کی طرف جا رہی ہے نا، مذہب ختم ہو رہا ہے، تو مجھے جو گھروں کے واقعات سامنے آتے ہیں نا، بیٹا باپ لگتا ہے اور باپ کیا لگ رہا ہوتا ہے؟ بیٹا. جو حرکتیں آج کل ہماری ینگ جنریشن کی چل رہی ہیں. تو اب ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں کہ ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کیا ہے؟ کریٹر ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کریں پھر. تو بھائی بات اب یہاں سے شروع ہوئی ہے، صحیح ہے نا. کسی کو جو آپ کا ریلیشن ہے نا وہ مان لینا آسان کام نہیں ہوتا. جب آپ نے بچے کے سامنے کہہ دیا میں تمہارا باپ ہوں، اس کا مطلب اب اسکول کی فیسیں کون بھرے گا؟ تمہارا باپ بھرے گا. بیمار ہو جائے گا تو اسپتال میں علاج کون کرائے گا؟ تیرا باپ کرائے گا. کہتے ہیں نہیں کہتے؟ تو جب کہہ دیا لا الہ، جب ہم نے مان لیا کہ اللہ ہے تو قرآن خود اس کلمے میں اللہ اعتراف کراتے ہیں لا الہ، پھر اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. کیا مطلب؟ وہ معبود ہے. معبود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام کو. اب کسے کہتے ہیں؟ یہ والا غلام نہیں جس کو ہم گھر میں سرونٹ کہتے ہیں، خادم کہتے ہیں. یہ غلام تو سیلری پہ ہوتا ہے، جب جو کام اس کے ذمہ لگایا جائے بس اسی کا پابند ہوتا ہے. سارا دن آپ کے ہر کام کا یہ ذمہ دار نہیں ہوتا، اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. لیکن عربی میں جو عبد کا تصور ہے، غلام کا تصور ہے، وہ یہ کہ سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اس پر اپنی مرضی نہیں چلے. حتیٰ کہ غلام جو کماتا تھا نا وہ بھی اس کے مالک کا ہوتا تھا، وہ بھی مالک کا ہے، ساری پیسے لا کے مالک کو پکڑائے. تو جب ہم نے کہہ دیا لا الہ، الہ کہتے ہیں معبود. معبود یہ عابد، غلام، اور جو جس کی غلامی کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ معبود. تو اگلے جملے میں اس میں آپ نے یہ اعتراف کر لیا کہ ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے. یعنی ہمیں اب اپنی مرضی سے کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے. اب کس کی چلے گی؟ اللہ کی چلے گی. وہ جو کہے گا وہی ہوگا. اس نے کہہ دیا سود حرام ہے. اچھا یہ اللہ کے کرم ہے کہ اللہ نے اپنا جو انٹروڈکشن کروایا نا، جو اللہ کو سب سے زیادہ نام پسند ہے وہ ہے رحمان. آقا بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، بالکل ہی نچوڑ کے رکھ دیتے ہیں غلاموں کو. تو اللہ نے کہا کہ تم سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک میرے غلام ہو، مگر میں سلوک تمہارے ساتھ غلاموں والا نہیں کروں گا. سلوک ایسا کروں گا جیسے ایک ریاست ہوتی ہے، کچھ مینجمنٹ کے لیے کچھ قوانین وہ دے دیتی ہے لیکن اس میں تمہارا خیال زیادہ رکھتی ہے. تو میرے حکام ایسے ہوں گے جس میں تمہارا فائدہ ہے.
ایسا نہیں کرنا کہ صبح سے لے کے رات تک تمہاری کوئی خواہش ہی پوری نہ ہو، نہ، تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، شادی بیاہ بھی کر سکتے ہو، اولاد بھی پیدا کر سکتے ہو، جاب بھی کر سکتے ہو، ٹریولنگ بھی کر سکتے ہو۔ کلوا من الطیبات، کھانے میں ایک شرط ہے، گند نہ کھانا۔ کیا کھانا؟ پاکیزہ چیزیں۔ چائنا والوں کے سامنے کتا آ جائے، بیل دیں گے کتے کو، حقیقت ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ان میں کتا ہے کون۔ کیا خیال ہے؟ کتا بھی تھوڑا تہذیب سے کھاتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ کتے کو، زندہ کتے کو جلتی ہوئی کڑھائی میں ڈال کے پکاتے ہیں۔ یہ تو کتا پن ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ایسے حرکتیں تو کتا بھی نہیں کرتا۔ انسان کی رحم کرو یار جانور کے اوپر، اب زندہ کتا ڈال رہے ہو یار اس کے اندر پکانے کے لیے۔ سور کھایا جا رہا ہے اور شرابیں پی جا رہی ہیں۔ اللہ میاں نے کہا میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یہ میرا غلام ہے، اس کو مجھ سے پوچھ کے کھانا ہے کہ کیا حلال ہے اور کیا حرام۔ دیکھو غیر مسلم کے ہاں حلال حرام کا کانسیپٹ نہیں ہے، ان کے ہاں لیگل ہے یا انلیگل ہے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں ریاست میں وہ کتا بھی کھا لو تو کوئی کیس تھوڑی بنتا ہے، ان کے یہاں کوئی کیس نہیں ہے، وہ کھاتے نہیں ہے۔ کلچر کھانے کا نہیں ہے کتے کھانے کا، جہاں کلچر ہے وہاں کھاتے ہیں، جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کھاتے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے بھائی؟ پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے؟ اللہ سے۔ دو طرح کی چیزیں حرام ہیں، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی حلال ہو ہی نہیں سکتی، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو کبھی حلال پیسوں سے بھی خریدو تو حلال نہیں ہوں گی۔ کتا آپ خون پسینے کی کمائی سے بھی خرید کے کھائیں تو حلال نہیں ہوتا۔ اکثر میں چٹکلا سناتا ہوں، ایک آدمی نے مرغی چوری کی، ادھر سے ذبح کر دی الٹی طرف سے۔ کسی نے کہا بھائی ادھر سے تو حرام ہو جاتی ہے، اس نے کہا ویسے کون سا حلال تھی بھائی، ہے چوری کی مرغی ہے نا۔ تو ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیں ہی کیا؟ حرام۔ کچھ چیزیں اختلافی ہیں، حدیث میں واضح نہیں ہے۔ ابھی کیکڑا ہے، جھینگا ہے، یا اس ٹائپ کے سمندر کی مخلوق، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں کھاؤ، حلال ناجائز ہے، امام شافعی کہتے ہیں کھا لو۔ اس میں پھر فقہا کا اختلاف آ جاتا ہے، اس میں پھر ہم یہ کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کرو، دوسرے پہ طنز نہ کرو، یا احتیاط کے پہلو کو اختیار کر لو۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بالاتفاق قرآن نے ان کو واضح کر دیا، حدیث نے بتا دیا کہ یہ حلال نہیں ہے۔ کتا، بلی، سور اور یہ جو پوٹ پٹانگ چیزیں آج غیر مسلم کھا رہے ہیں، ذبح کیے بغیر کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ پابندیاں جو خدا کو غلام سمجھے گا وہ ان پابندیوں کو مانے گا، آزاد نہیں ہے ہم۔ انہی حلال میں یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ چیز حلال ہوتی ہے، جس طریقے سے حاصل کیا ہے وہ طریقہ حلال نہیں ہے، یہ اس میں بھی پابندیاں لگا دی۔ چوری کا پیسہ آپ نے کمایا، اس سے آپ زمزم خرید کے پی رہے ہیں، مدینہ کی کھجوریں خرید کے کھا رہے ہیں، تو کیا حلال ہو جائیں گی؟ ہو جائیں گی حلال؟ نہیں ہوں گی۔ ہمارے ایک جاننے والے مسجد کا پیسہ چوری کرتے ہی عمرے پہ چلے گئے، وہ الحمدللہ عمرہ کیا انہوں نے۔ لوگ کر رہے ہیں، بہنوں کی وراثت کھا کے حج بھی ہو رہے ہیں، عمرے بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ حج بھی مقبول نہیں ہے، عمرے بھی مقبول، اس لیے کہ آپ نے جو سورس آف انکم تھی وہ کیا تھی؟ وہ غلط تھی۔ مشرکین مکہ بیت اللہ کی پوری تعمیر اس لیے نہیں کی کہ حلال پیسہ ختم ہو گیا تھا ان کے پاس، اتنی عقل ان میں بھی تھی۔ تو اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ کچھ چیزیں حلال ہو ہی نہیں سکتی، کچھ ہے کہ طریقہ، سود بھی حرام ہے اسلام میں۔ اللہ میاں نے کہا احل اللہ البیع، بزنس کرو حلال ہے، لیکن بزنس میں سود والا طریقہ اگر ہوگا، غیر مسلم کہتا ہے کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے اعتراض یہ کیا تھا کہ بھائی آپ کسی کو 1 کروڑ روپے دے کے 10 لاکھ اس پہ فار ایگزامپل پروفٹ لیتے ہیں، تو ہم جب ادھار پہ چیزوں کو خریدتے بیچتے ہیں تو بھی تو اسی طرح ہی پروفٹ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ مثال کے طور پر یہ بوتل ذرا دکھائیں، یہ بوتل فار ایگزامپل 50 روپے کی بوتل ہے۔ اب یہ 50 روپے کی بوتل میں کہتا ہوں کیش پہ 50 کی ہے، ادھار پہ یہ 60 کی ہے۔ ادھار پہ کتنے کی ہے؟ 60۔ آپ نے اسی وقت طے کر لیا بھائی میں ادھار والی پیمنٹ پہ لوں گا، پیسے کل دوں گا، 60 روپے دوں گا، اسی وقت طے ہو گیا، کنفیوژن نہیں ہے، طے ہو گیا، یہ جائز ہے بالکل۔ مشرکین نے کہا یہی 50 روپے پہ ہم 10 روپے جب سود پہ لیتے ہیں تو یہ حرام کر دیا تمہارے خدا نے، اور وہی قسطوں کا جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو قرآن نے، یعنی ان میں فرق کیا ہے؟ تو قرآن نے کوئی لمبی چوڑی حکمتیں نہیں بیان کی، قرآن نے کا فرق یہ ہے کہ ایک کو اللہ نے حلال کیا ہے اور ایک کو کیا کیا ہے؟ حرام۔ یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ جو خدا کو مانے گا وہ اس بحث میں نہیں پڑے گا کہ اس کا نتیجہ کیا ہے، وہ کہے گا بھائی جس خدا نے قسطوں پہ بزنس کو حلال کر دیا، اس نے سود پہ بزنس کو کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا، تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ جو غلام ہوتا ہے وہ نہیں اس سے آگے پوچھتا۔ آج ہماری لبرل خواتین سے جب بات کی جائے پردہ فرض ہے تو کتنی لمبی چوڑی تقریریں، بھائی اصل تو نگاہوں کا پردہ ہوتا ہے۔ ارے ہم نے بھی بڑی پردے والیاں دیکھی ہیں، اوپر سے برقعے ہوتے ہیں، اندر سے ان کی حرکتیں ہمیں پتہ ہے۔ ارے بھائی اصل تو دل ہے۔ بھائی جو غلام ہوگا نا، جب اللہ نے عورت کو کہہ دیا کہ جب گھر سے باہر نکلیں تو جسم پہ پردہ ہونا چاہیے، اور نامحرم اور محرم کی اللہ نے قرآن میں فہرست بیان کی ہے، جس سے نکاح ہو سکتا ہے وہ نامحرم ہے، جس سے زندگی میں کبھی نکاح نہیں ہو سکتا وہ محرم ہے، اس سے پردہ نہیں ہے، جس سے زندگی میں کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ تو غلام کا کام آگے بحث میں پڑھنا نہیں ہے۔
آج کل ایک نیا قانون آیا ہے, اب زیادہ میں گہرائی میں نہیں جاتا, وہ جو LGBT ٹائپ کی بیہودہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں لائے جا رہے ہیں, اسلام نے الاؤ کیا, خدا نے اجازت دی اس کو, بھائی فیلنگ مجھے یہ والی فیلنگ ہے تو وہ والی فیلنگ ہے. اللہ میاں نے آپ کو اگر غفار پیدا کیا ہے تو آپ ساری زندگی غفار ہی رہیں گے, جمیلہ بننے کی کوشش نہ کریں. آپ آج آ رہے ہیں فیس بک پہ, پہلے ان کا نام وسیم تھا, آج کل پہلے محمود نام تھا, محمودہ رکھ لیا انہوں نے نام. بھائی یہ نہیں ہے, یہ نیچر چینج نہیں کر سکتے آپ. گورا تو کنفیوز ہے نا, وہ تو ٹینشن میں کہ یار میں کروں کیا, وہ قانون بنا رہے ہیں, ہمیں کوئی ٹینشن ہے. تو خدا کے غلام ہے, اس نے ہمارے لیے اخلاقیات کا دائرہ کھینچ دیا کہ اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کو. میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو ہم نے جب مان لیا نا کہ معبود ہے, تو اس کا مطلب ہمارا خدا سے رشتہ ہے. اب ہمیں اس سے پوچھنا پڑے گا. تو الف لام میم میں اللہ نے کلمے کو ثابت کر کے نا پھر پورے احکام دیے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا. پوری تفصیل ہے جو آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. اللہ تشرکوا باللہ شیئا, اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو. وبالوالدین احسانا, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہ کراؤ. گورے کے پاس قرآن نہیں ہے, اس نے ماں باپ کا حل کیا رکھا ہے, یار بوڑھے ہو گئے, ٹینشن ہے, گورنمنٹ نے ادارے بنائے ہوئے, وہاں رکھو, اچھا لائف کو ان کو انجوائے کرنے دو, اور یہ ہمیں بھی لائف کو انجوائے کرنے دیں. قرآن نے کیا کہا, جس کو بوڑھے والدین ملے, حدیث میں آتا ہے, حدیث بھی قرآن ہی کی تشریح ہے, جس کو بوڑھے والدین ملے اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہ کر لیا, اس پر اللہ کی لعنت, کہ اتنا بہترین جنت کا آپشن اس نے ضائع کر دیا. یہاں ڈیفنس ہے, یہاں کتے پالنے کا بڑا رواج آ رہا ہے. ڈیفنس میں جو ہے نا شو کے لیے کتے بہت پالے جا رہے ہیں. معذرت کے ساتھ, اسلام میں کتا پالنا جائز بولو گورے پالتے ہیں, ان کو پالنے دیں یار. صرف حفاظت کے لیے رکھ سکتے ہو آپ, اگر ضرورت ہے حفاظت کی, یا شکار کے لیے رکھ سکتے ہیں آپ, شو کے لیے, دل بہلانے کے لیے نہیں رکھ سکتے. انگریزوں میں جو کتے پالنے کا رواج آیا نا, جب ان کے فیملی سسٹم تباہ ہوا ہے, بچے مارکیٹ سے کیا ہو گئے, شارٹ, دل بہلانے کے لیے جانور رکھنے پڑے ان کو. تو یہ ڈیفنس والوں سے میری ایک گزارش ہے کہ کتے دیکھو, جب اللہ نے ایک حکم دے دیا تو چھوڑ دو یار. لوگ کہتے ہیں وفادار ہے, تو وفاداری سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی ہے, شکار کرو نا اس سے, حفاظت کے لیے ضرورت ہے تو رکھو. وفاداری ہے تو جانور نا. دیکھو جانور میں اچھی کوالٹی اس کی اپنی سوچ سے نہیں ہوتی, اسی وجہ سے اس کو ثواب نہیں ملتا. اس میں وفاداری کے سافٹ ویئر انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, وہ بے وفا بن ہی نہیں سکتا. یہ خوبی نہیں ہے کتے کی کہ آپ اسے محبت کرنا شروع کر دو. انسان وفادار بنے پھر محبت کرو, کیونکہ وہ بے وفا بھی بن سکتا ہے اور وفادار بھی, اپنے اختیار سے وفا کر رہا ہے, اس سے محبت ہوگی اولاد میں, جو آپ کی اولاد وفا کرتی ہے. کتا تو اس میں تو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی کر ہی نہیں سکتا, تبھی اس کو نہ ثواب ملتا ہے. اور کچھ جانوروں میں بے وفائی کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے ہیں, وہ بے وفائی رہیں گے, تو ان کو بے وفائی پہ ہم برا نہیں کہہ سکتے, وہ ہے ہی ایسے, بھائی اللہ نے ان کو ایسا بنا دیا. تو جانور ہے, فیملی ممبر بنانے کی اجازت نہیں ہے. جانور ہے, آپ حفاظت کے لیے رکھیں, کام لیں اس سے. نبی نے فرمایا جس نے کتا پالا روزانہ اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کم ہوتا رہے گا, نیکیاں ضائع ہوتی رہیں گی. شکار کے لیے جیسے پیرٹس پالے ہوئے ہیں, پرندے پالے ہوئے ہیں, ان کی حفاظت کے لیے رکھنا ہے, یا کوئی سیکورٹی کا مسئلہ ہے, پھر کتے سونگ کے بتا دیتے ہیں کہ سسرال والے آ رہے ہیں کہ یا دوسرے لوگ آ رہے ہیں, پہلے سے کتوں کو پتا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سالے والوں کو ڈرانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, وہ ایک الگ بات. تو ہم مانتے ہیں کہ وہ ہمارا معبود ہے, یعنی ہم نے اس کی غلامی کرنی ہے, لیکن اس نے بتا دیا کہ میں تم پر اتنے مشکل حکام نہیں ڈالوں گا کہ تم اس کو برداشت نہ کر سکو. میں یہ کروں گا کہ بری چیزوں کو ناجائز کر دوں گا, اچھی چیزوں کو لیگل کر دوں گا, جائز کر دوں گا. زنا حرام کر دیا, نکاح کو اس نے کیا کر دیا, صرف حلال نہیں کیا, پیغمبروں کی سنت بنا دیا اس نے. اب آپ نکاح کی طرف نہ جاؤ اور زنا کی طرف جاؤ تو اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا, پھر وہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. پھر یہ اشکال کہ اللہ کا ظرف اتنا چھوٹا کیوں ہے, وہ جہنم میں کیوں ڈال رہا ہے. اللہ کہتا ہے جب میں نے تیرے لیے پوری کائنات بنا دی, مسجود ملائکہ بنایا, اور اتنا کچھ رزق تجھے دیا, اشرف المخلوق بنایا, اور پھر تیرے لیے حلال کے دروازے بھی کھول دیے کہ بھائی نکاح کر تو. اب کتنی کر یہ میں نہیں بتا سکتا, لیکن اللہ نے اجازت دے دی, تو پھر تو حرام کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا اللہ کا؟ پھر وہ سزا دے گا. اس نے کہہ دیا کہ دنیا کے ہر مذہب میں عبادت ہوتی ہے, کوئی پتھروں کے سامنے جا کے جھک رہا ہے, کوئی کہاں آگ کی پوجا کر رہا ہے. اللہ نے کہا تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ خدا کی. اس کا طریقہ بتا دیا, 5 ٹائم نماز ہوگی. اس جیسی عبادت خدا کی قسم دنیا میں کسی مذہب کے پاس نہیں ہے. یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی نہیں ہے عبادت, یہ کوئی اور ذات ہے جو سکھا رہی ہے. دنیا میں کوئی مذہب ایسا ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ باقاعدہ وضو کرو, دانتوں کو صاف کرو, ناک کو صاف کرو, چہرے کو دھو, ہاتھ کو دھو, اس کے بعد خدا کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاؤ. آپ ہے کوئی ایسا مذہب دنیا میں؟ پھر اس طرح سے اس کی حمد و ثنا کرو, پھر رکوع کرو, پھر سجدہ کرو, کہیں بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہہ دیا کہ اس عبادت میں کیا ہے
پورے سال میں 1 مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑنا ہے، زندگی میں 1 دفعہ میرے گھر کی زیارت کرنی ہے، اور اسی کی عبادت میں ہے کہ جو بڑھنے والا مال ہے اس میں سے 2.5% سال میں 1 دفعہ کس کو میرا ٹیکس ہے جو کس کو دینا ہے، غریبوں میں بانٹ دینا۔ کوئی بتاؤ کوئی غلط حکم اس میں نظر آ رہا ہے؟ کتنا تھوڑا سا رکھ دیا 2.5% یار، وہ بھی سال میں، اس سے زیادہ گورنمنٹ ہم سے نچوڑ لیتی ہے پورا، اور ریٹرن میں دیتی کچھ نہیں ہے۔ یہ گٹر دیے ہیں جو ڈھکن لیس گٹر ہیں۔ ہم کس کے غلام ہیں بھائی؟ اللہ کے غلام۔ اچھا، لوگ ایک اکثر یہ سوال کرتے ہیں یار ہم اس میں لگے رہیں گے تو ہم تو ترقی سے پیچھے رہ جائیں گے۔ گورا ان سب باتوں سے آزاد ہو کے خلاؤں میں سفر کر رہا ہے، اور ہم ابھی تک اسی میں، یہ زنا ہے، یہ نہ کرو، ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں، ان کے قدموں میں جنت تلاش کرو، شراب نہ پیو، سود نہ کھاؤ، 5 ٹائم نماز پڑھو، کتے نہیں پالو۔ ابے ان چکروں میں کیا رکھا ہے؟ گورا کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ تو خوب اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ گورا شراب پی کے یہاں سے وہاں نہیں پہنچا ہے، ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانے سے نہیں پہنچا، وہ جس کام سے پہنچا ہے اس کام سے اللہ تھوڑی روک رہا ہے آپ کو، وہ محنت کر کے اسٹڈی کر کے پہنچا، تو اسٹڈی سے کسی نے روکا آپ کو؟ بھائی نہیں ہے بات میرا خیال، بلکہ حدیث میں تو ترغیب ہے، المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ طاقت صرف جسمانی تھوڑی ہوتی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہوتی ہے اور معاشی طاقت بھی ہوتی ہے۔ صحابہ میں ارب پتی صحابہ بھی تھے، بڑے بڑے بزنس تھے ان تھے، نبی نے ان کو تو نہیں کہا کہ تم نے اتنا پیسہ کیوں کمایا ہوا ہے، ٹھیک ہے بھائی کمایا ہوا ہے اچھی بات ہے۔ 400 گھوڑے کہا جاتا ہے حضرت عثمان نے ایک جہاد میں دیے، تو 400 گھوڑے اس زمانے کی لینڈ کروزر تھی، ایک گھوڑا، تو 400 گھوڑے جس کے پاس تھے جو انہوں نے صرف ڈونیٹ کیے ہیں، تو آپ بتاؤ کہ ہوں گے کتنے ہیں؟ تو نبی نے تو ان کو نہیں کہا کہ میرے گھر میں تو 40 دن چولہا نہیں جلتا اور تم اتنا کروڑوں کا بزنس کر رہے ہو۔ کہیں بھی نہیں ملتا کہ بزنس اسلام میں کیا ہے، حرام ہے، جتنا مرضی کماؤ بھائی۔ تو ترقی سے آپ کو اسلام نہیں روک رہا، انسان کا بچہ بنانے کا حکم دے رہا ہے کہ انسان کا بچہ بن کے ترقی کرو۔ گورے نے سارا فوکس کر دیا ترقی کو، جس کی وجہ سے ان کا جو سوسائٹی میں جو تباہ ہوئی ہے، سوسائٹی فطرت سے بغاوت، خدا کو اپنی زندگیوں سے نکال دیا۔ تو ہمیں ایک پہلو تو ان کا نظر آ رہا ہے ترقی، مریخ اور چاند کی باتیں، دوسرا پہلو جو انتہائی خطرناک ہے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جس کی میں صرف ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ اتنی ترقی کر کے بھی خودکشیوں کا ریشو سب سے زیادہ اس کنٹری میں ہے جو سب سے زیادہ ترقی یافتہ ہے۔ اس کا مطلب کوئی بہت بڑا ٹیکنیکل فالٹ ہے، کوئی بہت بڑا فالٹ ہے کہ جو سب کچھ ہو کے بھی کیا ہو رہا ہے، جو انسان کا ایک مقصد ہے خوشیاں ملے اس کو، وہ پھر بھی نہیں مل رہی۔ تو یہ قرآن کا میرے بھائی پیغام تھا، تو آج سے توبہ کرو، پہلا تو یہ عزم کرو ہم کس کے غلام ہیں؟ اللہ کے۔ اچھا، کلمے کا آخری مطلب یہ کہ معبود بھی صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، وہی ہے، معبود تو ہے لیکن ہے بھی صرف وہی، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے معبود ہونے میں۔ تو یہ 4 پیغام اس کلمے میں اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اپنی زندگیاں اس پیغام کے مطابق لانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں پورا بیان ایک طرف اور اب بات کیا چل رہی ہے۔ بلال بھائی پوچھ رہے ہیں کتنی شادیاں کر سکتے ہیں؟ آپ تو میرڈ ہیں نا ماشاءاللہ، ہاں تو بس وہ اب آپ کو گھر جا کے پتا چلے گا کہ آپ کتنی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو صرف 4 کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ اقبال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ دیکھو اگر بیوی سے اجازت ضروری ہو تو پھر تو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو یہاں قرآن پڑھا گیا اس کی برکتیں اللہ نصیب کرے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ جو کچھ کہا سنا اس میں کمی کوتاہیوں کو معاف فرما، اس میں جو حق بات ہوئی اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو قرآن یہاں پڑھا گیا ہے اپنے دربار میں اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کے حلال کو حلال سمجھنے کی، اس کے حرام کو حرام سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکتیں اس گھر کو بھی نصیب فرما، اس علاقے کو بھی نصیب فرما، پورے شہر کو نصیب فرما۔ جن بچوں نے قرآن پڑھا ہے اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرما، اس قرآن کو ان کے والدین کے لیے اور جن استاذوں سے انہوں نے قرآن سیکھا ہے اللہ ان استاذوں کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ جو ہمارے مرحومین اور اس مجمع میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے جو بھی مرحومین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان سب کی مغفرت فرما، جو بھی بیمار ہیں اللہ تو اپنے فضل سے ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ہیں اللہ تو ان کو کشادہ رزق حلال نصیب فرما، جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔